سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 285۔ اس میں ایمان کی کاملیت کا ذکر ہے کہ زبان سے لفظی صورتوں کے اندر ایمان کا کس طرح اقرار کرنا ضروری ہے، تب جا کے ایمان کی کاملیت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو گزشتہ آیت کے اندر الفاظ آئے نا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، چھپا ڈالو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی آشکار ہے، ظاہر ہے۔ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو ہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حدیث کے اندر جو ان کی حاضری کا طریقہ کار انداز آتا ہے نا، وہ یہ کہ اتنے ادب کے ساتھ پشیمان ہو کر کے گھٹنے ان کے زمین کے ساتھ لگ رہے تھے، یعنی بالکل جھکاؤ والی پوزیشن کے ساتھ یہ حاضر ہوئے۔ اور یہ اس طرح انداز تب اپنایا کرتے جب انہیں کوئی سخت حیل و حجت درپیش ہوتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور اس کا حل پریشانی کے عالم میں یہ معلوم کرنے جاتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، تو پھر یہ اس طرح کی پوزیشن اور انداز اختیار کیا کرتے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، تو ان کو کھٹکا لگ گیا کہ یہاں پہ چونکہ ظاہر کرنے کا بھی معاملہ آیا، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهُ، تو چھپانے کا معاملہ دل کے ساتھ ہے، یہ قلبی معاملات ہوتے ہیں، اور ان پر اکثر و بیشتر بندہ بے اختیار ہوتا ہے۔ مثلا امیر ہونے کا خیال میرے دل میں آئے تو میں نے چاہت تو نہیں کی تھی، دل کے اندر آ گیا، ایک وسوسہ آ گیا، یا اپنے بارے میں کہ میں ناپاکی کی حالت میں ہوں، یا میں اس نماز کی، اس طہارت کی اتنی اہلیت نہیں رکھتا، اس طرح کا، یا میری کمائی حلال نہیں ہے، یا کسی بندے کے معاذ اللہ قتل کے بارے میں بار بار دل کے اندر ایک وسوسہ یا وہم سا یا خیال سا پیدا ہو جانا، تو دل بے اختیار ہے ان معاملات کے اندر۔ تو جب یہ آیا نا کہ او تخفوہ، چھپا بھی لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لے گا، تو ان کو کھٹکا لگ گیا، اور آ کر عرض کیا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو اس کی پیروی کر سکتے ہیں جو ظاہر میں ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، حقوق العباد کی ادائیگیاں ہیں، ان صورتوں میں ہم آپ کی تعلیمات نبویہ کے اور خدائے وحدہ لا شریک کی جو تعلیمات ہیں، احکام شرع ہیں، ہم ان کی پابندی کرتے ہیں، لیکن دل کے معاملے میں تو ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں سن کے کہ اب ان کا کیا کیا جائے، کیا ان کے بارے میں بھی اب ہمیں مکلف بنا دیا گیا، ہمیں کرنا پڑے گا، اور دل کے اندر خیال نہیں آنے دیں گے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی ڈھارس بندائی، ہمت بندائی، حوصلہ دیا، تسلی دی، اور فرمایا ایسی کوئی بات نہیں، تم اس طرح سے نہ کہو نا جس طرح بنی اسرائیل والے کہتے ہیں، جو پیچھے ہم سورہ بقرہ شریف کے ابتدائی حصے پارہ نمبر 1 کے اندر آیت پڑھی تھی کہ خذوا ما آتیناکم، لے لو وہ بقوۃ، جو کچھ تورات کے اندر مذکور ہے، یعنی احکام تورات کو، احکام شریعہ کو لے لو، حلال کو حلال سمجھو، حرام کو حرام سمجھ کے چھوڑ دو، واسمعوا، اور خوب سنو، تورات کی بات خوب سنو، دل کے کانوں سے سنو، قالو، تو انہوں نے کہا، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، سمعنا، ہم نے خوب سن لیا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اس طرح سے نہ کہنا کہ سنا بھی ہے اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں، بلکہ تم یہ کہو، یہ اگلی آیت کے اندر وہ الفاظ ہیں، سمعنا واطعنا، اے رب ہمارے، ہم نے دل کے کانوں سے اور ظاہر کے کانوں سے تیری صدا کو، تیری آواز کو سن لیا۔ آواز سے مراد کیا ہے؟ وحی خدا جو قرآن مجید کی شکل میں نازل ہوئی، ہم نے اس کو خوب سنا، اور وعصینا، نہیں کیا، نافرمانی نہیں کی، واطعنا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں دل و جان سے، جو بھی تیرا حکم ہوگا ہم اس کی بالکل پابندی کریں گے، حکم عدولی سے باز رہیں گے، تم یہ کہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تسلی ہوئی، تو اللہ پاک نے آگے یہ آیت مبارکہ نازل کی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ایمان لایا میں اس پر جو کچھ اتارا گیا، یعنی اس سے مراد صرف منزل من اللہ قرآن مجید نہیں ہے، اگرچہ ظاہر میں یہ مراد ہے، لیکن گہرائی کے اندر جا کے دیکھیں تو منزل من اللہ تورات بھی ہے، منزل من اللہ انجیل بھی ہے، منزل من اللہ زبور بھی ہے، منزل من اللہ وحیوں کی شکل میں یہ قرآن مجید کی 6666 آیات بینات بھی ہیں، جو کچھ بھی اتارا گیا میرے رب کی طرف سے میں اس پر ایمان لایا۔
والمؤمنون اور ایمان والے، یہاں ایمان والوں سے وہ ایمان والے مراد ہے جن کا سورۃ توبہ کے اندر پارہ نمبر 10 کے اندر مالک کائنات نے کچھ اس انداز سے ذکر فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے. حسبک اللہ، آپ کو آپ کا اللہ کافی ہے، آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی مدد و نصرت جاری رہے گی، پہنچتی رہے گی. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان ایمانداروں میں سے جو آپ کی اتباع کرنے والے وہ کافی ہیں آپ کے لیے، آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی انشاءاللہ العزیز نہیں پڑے گی فتح مبین کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے. اور یہی کچھ ہوا. اب وہاں پہ جو وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الفاظ ہے نا کہ وہ جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں، اس پر تمام مفسرین قرآن مجید کا بالاجماع اتفاق ہے. اس سے مراد ہم لوگ نہیں ہیں، اس سے مراد وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری کے اندر موجود تھے، صحابہ کرام ہستیاں علیہم الرضوان، وہ مراد ہے. یعنی گویا کہ یہاں پر والمؤمنون لفظ ذکر کر کے دوبارہ سے کہا گیا ایمان ویسا قابل قبول ہوگا جیسا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا. جیسے کہا گیا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایمان لاؤ جس طرح کہ یہ ایمان لائے، تو پھر کیا سند ملے گی، اعزاز کیا، ڈگری کیا ملے گی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تمہیں ہدایت یافتہ مانا جائے گا. تو اب کوئی بندہ اٹھ کے کہے صحابہ کرام کو معاذ اللہ سائڈ لائن کر دے اور کہے میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کرتا ہوں اور میں وحیوں کو بھی مانتا ہوں، رسولوں کو بھی مانتا ہوں، کتاب مبین کو بھی مانتا ہوں، فرشتوں کے سلسلے کو بھی مانتا ہوں، انبیاء کو بھی جو درجہ بدرجہ فضیلت دی گئی مالک کائنات کی طرف سے میں اس کو بھی مانتا ہوں، روز آخرت کو بھی مانتا ہوں، حساب کتاب پر بھی اور روز آخرت کی تقدیر اور معاملات پر میں یقین کامل رکھتا ہوں، مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں. لیکن اس سے پوچھا جائے کیسے مانتے ہو، جیسے صحابہ کرام مانتے ہیں، تو وہ کہے یہ مجھے نہیں پتا، تو اب گویا کہ وہ بندہ بے ایمان ہو جائے گا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ بڑی مشہور متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اور 73 میں سے ایک فرقہ ناجیہ فرقہ ہوگا، یعنی نجات دہندہ ہوگا، اور 72 فرقے جہنم رسید ہوں گے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، کیونکہ اب بھی کلیئر نہیں ہے ہمارے لیے معاملہ. وہ کہتے ہیں وہ بھی مکتبہ فکر والا اپنی طرف دعوت دیتا ہے، آپ بھی دعوت دیتے ہو، فلاں بھی دعوت دیتا ہے، فلاں بھی کہتا ہے ہماری آ کے محفل مجلس سنو. ہمیں تو ہر کوئی نماز روزے والا ہی لگتا ہے، ہر کوئی حج بیت اللہ شریف ادا کرنے والا لگتا ہے، کس کے پیچھے جائیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں میں سے جو نجات دہندہ تن تنہا فرقہ بتایا، وہ یہ بتایا نشانی کہ وہ ناجیہ فرقہ کون سا ہوگا. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، قربان جائیں ان الفاظ کی کہ کتنے مختصر ہیں مگر جامع کتنے ہیں. ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے رستے کا فالوورز بنے گا، جو صحابہ کرام کے رستے کا فالوورز بنے گا. اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر اہل بیت طاہر کا بھی رستہ شامل ہے، آپ کے خون کا بھی رستہ شامل ہے، آپ کی عطرت کا جو رستہ ہے نا وہ شامل ہے اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین کا. اور اصحاب رسول رہ گئے تھے، ان کا واضح الفاظ استعمال فرما کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریق پر ہوگا. تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان میں بھی صحابہ کرام کا طریق وہی اپنانا پڑے گا. اور وہ طریق کیا تھا کہ میں ایمان لایا، یعنی ہم تو الحمدللہ اول دن سے ایمان لاتے ہیں، ایمان لا چکے ہیں. تو اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ آمن الرسول، میں ایمان رکھتا ہوں اس پر جو کچھ اتارا گیا میرے رب کی طرف سے. والمؤمنون، اور ایمان والے، یعنی ان کو بھی مانتا ہوں. کلن، میں مانتا ہوں. آمنا، میں تمام کے تمام پر ایمان رکھتا ہوں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے. وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کو بھی میں مانتا ہوں، ہر ایک پر میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتوں پر. فرشتوں پر کیا ہے کہ وہ فرشتے گناہ گار نہیں ہیں. قرآن مجید کی باقاعدہ نص قطعی اس بات کے اندر دلیل قرآن یہ ثابت کرتی ہے. پارہ نمبر 28 کا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ معاصی میں مبتلا نہیں ہوتے، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. معاصی سے مراد ہے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا. یہ معصوم ہے، اس سے پاک ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے. وَيَفْعَلُونَ، بس اتنا کچھ کرتے ہیں، مَا يُؤْمَرُونَ، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے.
تو یاد رکھو کہ یہ جو پیچھے بھی بات چلی ہوئی ہے نا کہ معصوم کون ہے اور محفوظ کون ہے. معصوم یاد رکھیں کہ زمین پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں زمین پر, اور آسمانوں پر بھی معصوم ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے, نورانی خلقت والے. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں, چاہے کہ وہ اصحاب رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں, چاہے کہ وہ آل رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اہل بیت اطہار علیہم الرضوان جیسی سرکردہ عظیم المرتبت اور واجب القدر ہستیاں ہوں, وہ معصوم نہیں ہیں. یعنی گناہ کا پہلو امکان تو ہے اس کے ساتھ, مگر محفوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کے حصار میں ہیں, خاص پناہ گاہ میں ہیں. ہم رحمت خداوندی سے باہر بھی نکل جاتے ہیں, مگر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا تحفظ دیا ہوا ہے, امن دیا ہوا ہے, سکون دیا ہوا ہے, مرتبہ دیا ہوا ہے. ان کے مراتب کی بلندی ہے, وہ ہر وقت رحمت خداوندی کے اندر سفر کرتے ہیں, تیر رہے ہوتے ہیں. تو وہ معصوم نہیں, امکان تو ہے. جن کے بارے میں گناہ کا امکان نہیں ہے, خطا کا امکان نہیں ہے, وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور فرشتے ہیں. باقی لیکن ہم ان کو اس طرح نہیں کہہ سکتے بے ادبی کے ساتھ. وہ محفوظ ہیں اللہ پاک کے کرم سے. اگر کوئی کہے وہ گناہ گار ہے, یعنی وہ گناہ گار ہیں, تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہمارے لیے یہ لفظ جو ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے. تو وَمَلَائِكَتِهِ اس کے تمام فرشتوں پر بھی ایمان لاتا ہوں, وَكُتُبِهِ اور اس کی تمام کتابوں پر بھی ایمان لاتا ہوں. کتابوں کے اندر جو کچھ ہے نا منزل من اللہ, کرنے والا اس کو بھی مانتا ہوں, چھوڑنے والا اس کو بھی مانتا ہوں, آخرت کے بارے میں جو کچھ ہے اس کو بھی مانتا ہوں, قبر کے حساب کتاب کے بارے میں, روز آخرت کی جزا سزا کے بارے میں میں سب کو مانتا ہوں. آخرت میں پیش ہوں گا اس کو بھی مانتا ہوں. یعنی کتابوں سے مراد یہ ہے, یہ نہیں کہ یہ مجلد, یہ ایک جلد ہے کتابی شکل, یہ 30 پاروں کی, تو میں کہوں کہ میں اس کو مانتا ہوں, تو کہے مولانا یہ جو اندر ہے اس کو بھی مانتے ہیں. کہوں نہیں وہ جو سود کا معاملہ ہے اس سے تو انحراف کرتا ہوں, اس کے بارے میں تو سوچ و بچار رکھتا ہوں, میرا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ایک اپنا ذہن ہے, ایک اپنی فلسفی ہے میری, اور باقیوں کو میں مانتا ہوں, نماز روزے کو مانتا ہوں. تو سمجھ لو کہ میں یہاں جو آیا نا وہ کتبہ, یہ اس سے باہر نکل گیا. ورسولہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانتا ہوں. رسولوں کو ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال کو لخت جگر کو مان لیا جائے اور کہا جائے یہ تو چونکہ ہمارے پیغمبر ہیں. وہ یہودیوں والا طریقہ نہیں اپنانا, عیسائیوں والا طریقہ نہیں اپنانا کہ یہودی کہتے تھے ہمارے موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم بڑی شان والے ہیں, کوئی آگے بھی آیا وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ, کوئی بعد میں بھی شان والا آئے گا ہمیں نہیں پتہ. عیسائیوں سے پوچھا گیا, وہ کہتے ہیں ہمارے پیغمبر جو ہیں عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ اللہ کی روح ہے, اور یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں قم باذن اللہ کہہ کے. ایسی شان والا کوئی پہلے آیا یا بعد میں آئے گا, کہیں گے ہمیں نہیں پتہ. اور بعض اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا, آپ کے بارے میں 2 طبقے گمراہی کے دہانے پر پہنچیں گے اور جہنم رسید ہوں گے. ایک وہ جو آپ کے معاملے میں غلو کریں گے, زیادتی کریں گے, مبالغہ آرائی کریں گے, اب وہ کچھ نہیں ہے وہ کہیں گے نہیں وہ کچھ بھی ہے. اور ایک وہ ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام مرتبہ سے نوازا ہے اس سے بھی نیچے کریں گے. اور فرمایا بڑی واضح حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے علی تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرح ہے. کہ ان کو یہودیوں نے ان کے جو شان نبوت تھی, مقام و مرتبہ تھا, اس سے بھی نیچے گرا دیا, وہ گمراہ ہو گئے, وہ فاسق ہو گئے. اور عیسائیوں نے کہا نہیں نبی صرف نہ مانو, یہاں تک بات نہیں پہنچے گی, ان کو خدا بھی مانو, خدا کا بیٹا مان لو, اور ان کی ماں کو بھی خدا کا درجہ دو. تو وہ غلو کا شکار ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لوگ اسی طرح ہیں. آج کل آپ دیکھیں گے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اشارہ آپ سمجھیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی غلطی سے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آئے. اصل میں تو یہ جو خانہ پوری تھی نا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا, ان کی طرف وہی لے کے آنی چاہیے تھی, کتاب کا نزول ان کی طرف ہونا چاہیے تھا. تو یہ مبالغہ آرائی کا شکار ہوئے اور یہ گمراہ ہیں. وہ 73 فرقوں والی حدیث کی روح سے یہ سمجھ رہا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح مانا اس طرح ماننے کی ضرورت ہے. اور کچھ نے کہا نہیں حضرت علی کی کیا ہیں, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ. اگر ولایت ہے تو ولایت تو معاذ اللہ اوروں کے پاس بھی ہے. یہ بھی نہ دیکھا کہ ولایت کے امام کون ہیں, تو وہ الحمدللہ بحمد اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ کروڑہ بار بھی شکر ادا کریں کہ ہم آل حق اس حوالے سے ہیں کہ ہم نہ مبالغہ آرائی کا شکار ہیں
اور نہ کسی کی شان میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے، نوازا ہے، اس میں نقص یا کمی کرنے کا خیال تک بھی نہیں کرتے۔ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور تک بھی نہیں آتا ہمارے ذہنوں کے اندر۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب کی اور تعمیل کی خیرات پانے کی پھر توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ورسولہ کا معنی یہ ہے کہ جو شانیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو یہی بتایا نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ کوئی بندہ پیمانہ لے کے بیٹھ جائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور پھر میں آ کے دیکھتا ہوں کہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اور جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام و مرتبے کو ذرا دیکھتا ہوں تو وہ اس معاملے میں کم نظر آتا ہے، اور ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام و مرتبہ، شان و مراتب وہ بلندی پر نظر آتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پیمانہ نہیں ہے، نہ کسی مولوی مولانا کی یہ فیلڈ ہے کہ وہ اس پیمانے پر ان کی پرکھ کرے، کانٹ چھانٹ کرے۔ تو یہ اللہ کے رسولوں کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، وہ اللہ کی ذات کے علم میں ہے کہ کس کو کس وجہ سے فضیلت دی، اور کس کا کس جگہ پر اور کتنی دیر کے لیے درجہ بلند کیا، ہمیشہ کے لیے بلند کیا، دنیا میں بلند کیا، آخرت میں بلند فرمائے گا، شفاعت کے اعتبار سے بلند کیا۔ ہاں یہ ضروری بات ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی علیہ الرحمہ نے وہ شعر کے ذریعے سے وضاحت فرمائی نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس میں اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی علیہ الرحمہ نے پھر معجزات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا، اور دلیل قرآن و سنت سے دی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1,00,000 کم و بیش کئی ہزار انبیاء اور رسول میں سے سب سے زیادہ عالی شان کیوں درجہ رکھتے ہیں، اور ان کو کیا کیا کمالات حاصل ہیں۔ بلکہ انہوں نے تو یہاں تک فرمایا، قرآن و سنت کی روح سے ثابت کیا، اور دیگر محدثین اکرام نے، ائمہ ربانیین نے، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم، دیگر جتنے بھی اللہ کی پاکیزہ مقرب ہستیاں ہیں، محبوب ہستیاں ہیں، ان کو اگر اللہ تعالیٰ نے معجزات کی دولت بھی عطا فرمائی تو وہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ بلکہ جب ہم کھلم کھلا گفتگو کرتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں نا کہ رب کا رب ہونا بھی ظاہر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ کائنات کو نعمتیں ملیں، انبیاء کو نبوتیں عطا ہوئیں، اور ہمیں یہ قرآن مجید اور تورات اور زبور اور انجیل یہ عطا کیے گئے تحفے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے عطا کیے گئے، یہ کہہ سکتے ہیں۔ باقی لا نفرق بین احد من رسولی، فرق نہیں کرتے اللہ کے تشریف لانے والے کسی بھی رسول کے درمیان، وہ دو ہیں کہ ماننے کے درمیان نہیں فرق کرتے، اور ادب کرنے میں کسی کا فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہتے وہ ابراہیم خلیل علیہ السلام نے طواف کیا تھا بیت اللہ شریف کا، تو وہ تو مناظر، مشاہدات، وہ معاملات ہمارے سامنے نہیں پہنچے، ہمیں اس طرح کرنے کی معاذ اللہ کیا ضرورت ہے؟ ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، تو پیروکار تو ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس انداز کے ساتھ تذکرہ یہ بہت نامناسب بات ہے، بلکہ بعض صورتوں کے اندر یہ کفر ہو جائے گا کہ اگر وہ نقص کا پہلو تلاش کرتے ہوئے جناب ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف نسبت کرے گا نا، تصور کرتے ہوئے، ارادہ بنا کے کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا، یا ان کے معاملے میں بیت اللہ شریف کے طواف کے معاملے میں وہ معاملات نہیں تھے، یا وہ ثواب نہیں تھا، وہ اجر نہیں تھا، یا اس وقت شریعت کی اتنی وضاحت نہیں تھی، وغیرہ وغیرہ، اور ذہن کے اندر یہ سوچ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو معاذ اللہ پتہ نہیں تھا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پتہ ہے، اب یہ نقص کی کوشش کر رہا ہے، عیب تلاش کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے اندر، تو اس حوالے سے یہ معاملہ حد کفر تک پہنچ جائے گا۔ تو ادب کرنے میں اور ماننے میں سب کو ایک جیسا ماننا ہے۔ وقالو، اور کہو تم، سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مانا۔ اب یہ جو ارادے کے اندر آتے ہیں نا، یعنی دل کے اندر وسوسات وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو اللہ تعالیٰ نے ان سے بری ذمہ فرما دیا ہے، یہ بھی صدقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آقا کونین صلی اللہ، پہلی امتوں کا معاملہ دیکھیں نا تو ایک تو گناہ ظاہر ہو جاتے تھے، ایک بندہ شرابی ہوتا تو دروازے کی چوکھٹ پر شراب خانے کی طرح وہاں پہ تحریر لکھ دی جاتی، یہ بندہ پی کے آ رہا ہے، یہ بندہ زنا کر کے آ رہا ہے، وہاں تحقیق، تفتیش، جانچ پڑتال کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، وہ بندہ نامینیٹ ہو جاتا، نامزد ہو جاتا، ملزم نہیں رہتا، مجرم ہو جاتا۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا پردہ سلامت رکھا ہوا ہے، اس کو چاک نہیں فرمایا۔ ایک تو یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آپ کی نسبت کی وجہ سے شان، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض صورتوں کے اندر ان کو کفارہ ادا کرنا پڑتا، قضا کا رستہ اختیار کرنا پڑتا قلبی ارادے کی وجہ سے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول چوک کی خطا اور گناہ اور یہ نسیان یہ معاف فرما دیا ہے، اگرچہ پھر احکامات علیحدہ ہیں۔ مثلا کوئی بندہ نماز میں بھول جائے، میرے جیسا مولوی نماز پڑھاتے ہوئے رکعتوں کے اندر بھول جائے، تو آپ اس بھول کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ چلو جیسے تیسے بھی پڑھ لیں، 5 پڑھا دیں مولانا یا 6 پڑھا دیں، خیر ہے کوئی نہیں بھول ہی گئے۔ یا اسی طرح جس کو ہم نے قتل عمد اور قتل خطا پڑھا ہے، تو خطا بھی تو بھول چوک کو ہی کہتے ہیں نا، اگرچہ پھر شریعت کی بولی کے اندر خطا اور نسیان کے اندر بڑا فرق ہے، لیکن اردو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ خطا بھی غلطی کو کہتے ہیں اور نسیان بھی کہتے ہیں بھول چوک کو۔ حالانکہ جو شریعت کی بولی ہے اس کے اندر نسیان کا لفظ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، لفظ تذکرہ، ذکر، کسی چیز کو یاد کرنا، یہ اس کے مقابلے میں ضد میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ان کے معاملات علیحدہ ہیں، روزے میں بھول چوک کے معاملات کچھ اور ہیں، نماز میں بھول چوک ہو جائے کچھ اور معاملات ہیں، قتل کے اندر کچھ اور معاملات ہیں، بعض صورتوں میں قضا ہے، بعض صورتوں میں کفارہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بندہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ یہ خطا کا یہاں معنی کیا ہے کہ وہ خطا کا گناہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 صورتوں میں، جب تک کہ کوئی بندہ صرف ارادہ بنائے گناہ کا اور عمل نہ کرے، اور مسلم شریف کی اس پہ بڑی تفصیل روایت موجود ہے کہ بندے نے ارادہ کیا، میرے امتی نے نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجر و ثواب کا درجے کا مالک بنا دیا۔ ارادہ کیا تھا، پریکٹیکل نہیں کیا نیکی کے معاملے میں، اور جب پریکٹیکل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب گناہ کے معاملے میں بھی تو یہی ہونا چاہیے تھا نا کہ ارادہ بنایا تو گناہ لکھ دیا جاتا اور بندے کا درجہ کم ہو جاتا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ ویسے تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، وہ جہاں پہ مشہور آیت ہم پڑھتے ہیں نا ختم شریف کے اندر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاۃ الدنیا وفي الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ کا لکھا ہوا بدلی نہیں ہوتا، تبدیل نہیں ہوتا، لکلمات اللہ، اللہ کا کلمہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ تبدیل ہوا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جہاں آئی سامنے تو اللہ پاک نے فرمایا من جاء بالحسنۃ، پارہ نمبر 8 سے اب میں پڑھ رہا ہوں، پہلے پارہ نمبر 11 سورہ یونس سے میں نے پڑھا ہے، من جاء بالحسنۃ، جس نے ایک نیکی کی، فلہ عشر امثالھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا اس نیکی کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ پہلی امتیں نیکی ایک کرتی تھی، ایک ہی درجے کا ثواب اور ایک ہی طرح کا ثواب ملتا تھا، ایک ہی اجر ملتا تھا، یہاں 10 گنا اجر بڑھایا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شان کیا ہے؟ فرمایا 2 طریقوں کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں ہوتی، اللہ مواخذہ نہیں فرمائے گا قیامت والے دن۔ وہ جو صحابہ کرام کو تڑپ لگی اور ہمیں بھی لگ جاتی ہے بعض اوقات، کئی ہمارے آج کل کے بچے پوچھتے ہیں کہ دل کے اندر بار بار وسوسے آتے ہیں اور وہم سا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات نماز پڑھنے آتے ہیں تو دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، یا تیرا اس طرح سے نماز کا حق ادا نہیں ہوا جس طرح ادا کرنا چاہیے تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے وہم اور وسوسوں سے اللہ تعالیٰ نے مواخذے سے ہمیں پاک فرما دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی اس پر پریکٹیکل عمل نہ کرے، ایک یہ چیز، یہ تو مشہور ہے، اکثر آپ علماء کی زبانی سنتے رہتے ہیں، جو اس میں چیز زیادہ مشہور نہیں ہے نا، وہ اگلا حصہ ہے اس حدیث کا۔ وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بار بار بحث کا، تکرار کا حصہ نہ بنایا جائے۔ میں نے ایک معاذ اللہ گناہ کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے پر مواخذہ نہیں ہوگا، پریکٹیکل نہیں کروں گا تو مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن فرض مال میں نے پریکٹیکل تو نہیں کیا، اس گناہ پر عمل نہیں کیا، لیکن اس کو بار بار ذکر کر رہا ہوں، یار یہ میرا ارادہ ہے، یار میرا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا ذہن یہ کہتا ہے، میں نے یہ پلان بنایا ہوا ہے۔ اب بار بار اس چیز کو بڑی جرت کے ساتھ، بڑی جسارت کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں، تو یاد رکھو کہ اس پر مواخذہ ہوگا اس حدیث کی روح سے۔ اب یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ پریکٹیکل تو مولانا میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو اب پھر گناہ کیسا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان موجود ہے کہ پریکٹیکل نہیں کرو گے تو پھر گناہ اور مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو گناہ اور مواخذہ نہیں ہونا تھا، لیکن بار بار جسارت کر کے ایک شرعی حد کو پامال کرنے کا، وہ جو گناہ کے زمرے میں چیز آ سکتی تھی پریکٹیکلی، اس کو بار بار ذکر کر رہے ہو، تکرار کر رہے ہو، اور لوگوں کو اس بات پر راغب کر رہے ہو، ترغیب دے رہے ہو، تو یہ اتنی ترغیب کی یہ بھی جرت نہیں ہونی چاہیے۔ غفرانک، اے رب ہمیں معافی عطا فرما، ربنا اے ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور ہمیں تیری طرف ہی پلٹنا ہے۔ ایک ہوتا ہے ویسے دنیا کے اندر پلٹنا، یعنی یہاں آنا پھر واپس جانا، کلاس کی طرف آئے، قرآن شریف پڑھا، نماز پڑھی، پھر واپس گھروں کی طرف پلٹ گئے۔ یہ مسیر اس پلٹنے کے لیے نہیں آتا، مسیر اس پلٹنے کی طرف آتا ہے جو ہم نے وہ ایمان مفصل اور مجمل کے اندر پڑھا ہے نا، کہ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، موت کے بعد اٹھنا، اٹھ کے پھر پلٹنا، اور پلٹ کے چہرہ کہاں ہو، رخ کہاں ہو،
بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، یہ اس پلٹنے کی طرف مراد ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ پلٹنا پھرنا، یہ اس کی تشریح کے اندر یہ عربی کا لفظ مصیر استعمال ہوتا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہمیں تیری طرف ہی پھرنا ہے، لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہی وہ جو ارادے والی پہلے بحث آئی یہ اسی کے متعلق ہے، نہیں تکلیف دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اب یہ طاقت سے مراد یہ ہے کہ 14 سال 13 سال سے پہلے مرد بچے کو، مومن بندے کو نماز فرض نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تکلیف کے پیش نظر یہ اس سے چھوٹ دی ہے۔ اسی طرح جو بندہ حج کی استطاعت نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیت اللہ کے طواف کی تکلیف نہیں دی ہے۔ اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے، روزے اس کو مشکل ہے اور وہ بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تکلیف نہیں دی ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ یہاں سے یہ مراد ہے کہ یہ دین آسان ہے، دین ہر ایک کو مکلف نہیں بناتا، جس میں طاقت ہوتی ہے اسی کو مکلف بناتا ہے، جس کے پاس طاقت ہی نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی، دین نے اس کو تو نہیں کہا کہ تو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، یا جو سفری حالت میں ہے اس کو دین نے کہا ہے کہ پوری نماز پڑھو، یعنی یہ معنی ہے کہ دین کے اندر من وجہ آسانیاں ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی کچھ ہے، یعنی نفع کی خیرات ہے جو انہوں نے اچھا کمایا، اچھے اعمال اپنائے، وعلیہا مکتسبت، اور ان پر اسی کا بوجھ ہے۔ لفظی معنی تو دونوں کا یہی ہے، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور ان پر وہی کچھ ہے جو اس نے کمایا۔ تو اس طرح لفظی ترجمہ اس طرح نہیں کر کے آگے گزر جانا، کیونکہ جو عام سننے والا عام ایک بندہ ہے نا، عام ناقص العقل بندہ، یا وہ ابھی عربی گرامر سے آشنا نہیں ہوا، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ ان عبارتوں کا کس طرح ترجمہ ضمیروں کا کیا جاتا ہے، تو ترجمہ تو ٹھیک ہے لفظی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، اور ان پر وہی کچھ ہے جو وہ انہوں نے کمایا۔ اب سمجھ نہیں آئی، اس کے لیے وہی نفع ہے جو اس نے کمایا، اور اس پر اسی کا بوجھ ہے جو اس نے برائی کمائی، برا عمل کمایا۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ فرما، مؤاخذہ نہ فرما، یعنی پکڑنا فرما، ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، یا غلطی کر بیٹھیں، غلطی کر بیٹھیں۔ ربنا ولا تحمل، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اسرا، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا بوجھ تو نے ہم سے پہلی امتوں پر ڈالا، پہلے لوگوں پر ڈالا، یعنی چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی ان کی گرفت پکڑ اور سختی۔ اور وہ جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ انہوں نے یعنی شرک کیا، بت پرستی کی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تو یہ اس آیت کے توسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس معاملے سے بچایا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، توبہ قبول ہو جاتی ہے، مسجد میں آ جاؤ توبہ قبول ہو سکتی ہے، محفل میں بیٹھ جاؤ توبہ قبول ہو سکتی ہے، گھر میں بیٹھ جاؤ توبہ قبول ہو سکتی ہے، سفر میں ہو، گاڑی پہ بیٹھے ہوئے توبہ کرو تو صحیح، لیکن پہلی امتوں کی توبہ بھی خاص وقت کے اندر قبول کی جاتی تھی، اور خاص حکم تھا ان کی توبہ کا، خاص جگہ محدود تھی، مشروط تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا، ہمیں پابندی نہیں ہے کہ مسجد کے اندر ہی بیٹھ کے مرد مومن توبہ کرے گا تو پھر توبہ قبول ہوگی، نہیں، کہیں بھی بیٹھ جائے، اللہ تعالیٰ کو صدق کے دل سے گناہ پر ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوا اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتے ہوئے بیٹھ جائے، چاہے نماز بچھائے، نماز پڑھے، تب بھی ٹھیک ہے، نماز کا وقت بھی نہیں ہے، کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے، وہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ کے حضور، یہ معنی ہے، وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالے تھے۔ ربنا، اور اے ہمارے رب، ولا تحملنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال، ما لا طاقت لنا بھی، جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہ ہو، یعنی یہ پیچھے اس کا تو ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا جس کی بندے میں طاقت نہیں ہوتی، یہاں سے یہ مراد ہے کہ یا الہ العالمین، ویسے تو ہمیں فرض کی ترغیب دی گئی، واجبات بھی ہم پر لازم کیے گئے، سنت مؤکدہ بھی ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عملی تقاضا ہے، لیکن پھر بھی ہم اگر کچھ نہ کر سکیں، جس کو ادا نہ کر سکیں، جیسے بارش کی وجہ سے شریعت کے اندر اجازت دی گئی، سخت ترین بارش ہو نا، اور کیچڑ وغیرہ ہو اور پھسلن ہو، یا اسی طرح بندہ ہے، معذور ہے، مجبور ہے بیماری کے عالم میں، یا اس کی جان محفوظ نہیں، اس کا مال محفوظ نہیں، یا وہ نابینا ہے، آنکھوں سے معذور ہے، اور اس کو مسجد کی طرف لانے والا کوئی نہیں، اور پھسلن اتنی ہے بارش کی وجہ سے، یہ معنی ہے، تو پھر شریعت کے اندر اجازت دی گئی نماز باجماعت چھوڑنے کی بھی، یعنی وہ گھر کے اندر پڑھ لو تو جماعت چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، عادت نہیں پھر بھی بنانی چاہیے لیکن گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی ہے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہماری بخشش فرما دے، وارحمنا، اور ہم پر رحمت کا سلسلہ دراز فرما، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے،
مولا کا معنی حامی بھی ہوتا ہے، مولا کا معنی ناصر بھی ہوتا ہے، مددگار، اور مولا کا معنی والی سرپرست بھی ہوتا ہے۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ انت مولانا، تو ہمارا پالنہار ہے، ہمارا مأوا ہے، ہمارا نگہبان ہے، ہمارا محافظ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، مدد فرما ہماری کافر قوم کے مقابلے میں، یعنی مقابلے میں کیا؟ فتح حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو اپنی مدد و نصرت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ تیری عطا سے، تیرے کرم سے ہم نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ شریف کی تکمیل کی۔ یا الہ العالمین، صحیح معنوں میں اس طرح سے جس طرح پڑھنے کا اور سننے سنانے کا اور سمجھانے کا حق ہے وہ تو نہ ادا کر سکے، ہمیں کامل طریقے سے قرآن سمجھنے کی اور آگے اس کے ابلاغ حق کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا الہی کمی کوتاہی پر مجھ بندہ گناہ گار کو، سننے والوں کو معافی عطا فرما۔ یا الہی کامل جو اجر و ثواب بنتا ہے تیری رحمتوں کے توفیل دعا کرتے ہیں ہمیں وہ عطا فرما۔ سورہ بقرہ شریف کے فضائل میں ہے یا الہ العالمین جہاں پہ پڑھی جاتی ہے، جہاں پہ اس کی تلاوت، اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں سے جنات اور وسوسات وغیرہ بھاگ جاتے ہیں اور شیطان کے وسوسوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور جنات کی اور شریروں کی شرات سے نجات ملتی ہے۔ یا الہ العالمین کوئی بھی اس سلسلے میں معاملات مسائل کا شکار ہو، سورہ بقرہ شریف کی تکمیل کے صدقے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان معاملات سے رعایت عطا فرما، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جنات سے، جادوگروں سے، وسوسوں سے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں حفاظت عطا فرما، ہر طرح کی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، دین کی مہم کے اندر ہمیں سرخرو فرما، دین اسلام کے ماننے والوں کو غالب فرما، ہر میدان میں فتح ان کا مقدر فرما۔ یا الہ العالمین قرآن مجید کی برکت کا صدقہ، عظمت کا صدقہ دعا کرتے ہیں حلال روزی کے اندر برکت عطا فرما، دور دور تک جن کی روزی کا کوئی سبب ظاہر میں نہیں ہے، یا الہی ان کے لیے بھی غیب کے خزانوں سے بے مثل روزی کا اچھا تحفہ جاری فرما۔ یا الہ العالمین دینی دنیاوی جائز حاجات قبول فرما، اپنی آخرت کی فکر عطا فرما، موت کی یاد دہانی نصیب فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، یا الہی ہماری خطائیں معاف فرما، یا الہی ہمیں بخشش کے پروانے عطا فرما، ہمارے والدین مرحوم امت کو، فوت شدگان کو صدقہ جاریہ کی شکل میں اس قرآن مجید کے حصوں کا ثواب عطا فرما، یا الہی ان کی اخروی منازل آسان فرما، حساب کتاب سے خلاصی عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور نگاہ کرم کے تحفے عطا فرما، امت کو وحدت، اتفاق و محبت عطا فرما، جہاں جہاں مظلوم امتی ہیں یا اللہ ان کو سربلندی اور کامیابی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔